اور بارش ہو جائے، اس کنویں کے پیندے کے اندر پانی جمع ہو جائے، اوپر تیز آندھیاں چلیں، جھکڑ چلے اور اوپر جو ہے ہوائیں چلے، اس پانی کے اندر کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتی، کوئی نیچے ہے اس پانی ہوا وہاں نہیں جا سکتی۔ تو پانی کی اس کیفیت کو یقین کہتے ہیں۔ تو قرآن ہر گھڑی جو ہے میرے دوستوں ہمارا دھیان اللہ کی طرف جائے۔ دیکھو نا ہم نماز کے اندر کتنی دفعہ کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اور رب ہے، قبر میں بھی سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، بتا تیرا رب کو، پالنے والا کون ہے؟ تو دوستو میرا آپ کا پالنے والا تو رب العالمین ہے، کتنی جہانوں کو پیدا پالنے والا ہے۔ تو اس کا یقین دل کے اندر آئے، غلط یقین نکلے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان کے اندر اذان کہی جاتی ہے اور دوسری کان کے اندر اقامت کی جاتی ہے۔ اب بچہ ہے نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، اس کو یہ کلمہ سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دوستو، اس کی روح جو ہے وہ پرانی ہے، روح اس کی وہ ہوئی ہے۔ ساری روحوں کو اللہ پاک نے پیدا کیا، ایک ہی دن میں پیدا کیا، اور اس سے پوچھا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سب نے کہا قالوا اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب دنیا میں آئے ہیں، اب اس کو مختلف جو ہے اب دنیا میں چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اس سے نظر آتا ہے، مشاہدے سے نظر آتا ہے۔ تو دوستو ہماری اذان بھی ہوگی اور ہماری اقامت بھی ہوگی۔ جنازہ ہوتا ہے نا، اس کی اذان بھی نہیں ہوتی، اس کی اقامت بھی ہوتی۔ اب اس کی کیا ہے؟ نماز پڑھنی رہتی ہے، آتے ہوئے اذان، جاتے ہوئے نماز، اتنے قلیل وقت میں آئے اور چلے بھی گئے۔ تو اس کی روح کی جو غذا جو ہے یہ دعوت ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں نا یہ اذان جو ہے یہ دعوت تامہ ہے، مکمل دعوت ہے۔ اذان نماز سے پہلے اذان ہے، اور جب یہ اذان شیطان سنتا ہے تو وہ 36 میل دور بھاگتا ہے، اس کی آواز خارج ہوتی ہے، آواز آتی ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے پھر وہ آ جاتی ہے۔ 4 دفعہ مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 4 سمتیں ہیں، شمال جنوب، شمال مشرق، شمال جنوب، مشرق مغرب، ان سے اللہ بڑے۔ پھر آگے 2 دفعہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اے پیدا ہونے والے، اے سننے والے، تیری کامیابی محمد رسول اللہ کے طریقے کے اندر۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ بھائی نماز کی طرف، نماز کی طرف۔ حی علی الفلاح، فلاح کہتے ہیں دونوں جہانوں کی کامیابی، فوز کہتے ہیں دنیا کی کامیابی، اور فلاح کہتی ہے دنیا آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی۔ کہاں ہے تیری؟ اب نماز میں ہے، کسی اور چیز میں لگنی۔ اب تجھے اب جس کا یقین ٹھیک ہوگا تو پھر وہ اس کی آواز پہ لبیک کہے، وہ آئے گا کہ اللہ میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے۔ پھر آگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے سننے والے تیرے پاؤں کے نیچے جو زمین ہے اس سے بھی اللہ بڑے ہے، اور تیرے سر کے اوپر جو آسمان ہے اس سے بھی اللہ بڑے۔ رحم لا الہ الا اللہ، وہ بڑا وہی تیرا الہ ہے۔ اسے کہتے ہیں نا بچہ پیدا ہو جائے تو اگر مرد نہ ہو تو عورت اس کی کان میں اذان کی اس میں دیر نہ لگے، تاکہ جو ہے نا یہ روح کی غذا اس کو پہنچے۔ انبیاء علیہ السلام آ کے جسم کی غذا، جسم کے بارے میں یہ کیونکہ مشاہدہ ہے، آدمی خود تلاش کرے گا اپنی روح، لیکن اس کے بارے میں وہ ترغیب نہیں دیتے۔ کسی نبی نے آ کے دنیا کی محنت نہیں کی،
نہیں کروائی، روح کی محنت کروائی ہے۔ روح جو ہے وہ اصل ہے، جسم جو ہے یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں واپس چلا جائے گا، اور مٹی کی بنی چیز کی پرورش ہوتی ہے، اور روح آسمانی چیز ہے، فرشتہ لے کے آئے ہیں اور فرشتہ لے کے جائیں گے۔ قرآن فرشتہ لے کے آئے ہیں، فرشتہ لے کے جائیں گے۔ گویا روح اور قرآن ایک ہی جنس ہے، آسمانی چیز ہے۔ تو دوستو آج ہم جو ہے روحانی طور پر کمزور ہیں، ایمانی طور پر کمزور، جسمانی طور پر کمزور نہیں ہیں۔ ساری دنیا کے اندر جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں وہ کس کے لیے جو ہے پروڈکشن پیدا کر رہی ہیں؟ یہ ذمہ دار زمینوں پہ محنت کر رہے ہیں، اس سے کس چیز کو فائدہ ہو؟ انسان کے جسم کو فائدہ ہے۔ جتنے جو ہے دنیا کے اندر نظام ہے یہ انسان کے جسم کے لیے، اس کی جتنی بھی میڈیکل کی جو تعلیم ہے یہ انسان کے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے، اس کی آنکھیں صحیح کام کریں، اس کا دل صحیح کام کرے، اس کے گردے ٹھیک کرے، اس کی جو ہے سارا نظام سسٹم صحیح چلے، یہ ان کی تعلیم۔ ان کے پاس روح کی کوئی غذا نہیں ہے، روح کی ان کے پاس روح آسمانی چیز ہے۔ جیسے میرے دوستو جسم بیمار ہوتا ہے اور اس کی نشانیاں ہیں، بخار ہو آدمی کو تیز، اور گلاب جامن اس کو کھلائے کہتا ہے کڑوی ہے، میٹھی چائے پلاؤ کہتے ہیں کڑوی ہے، حالانکہ وہ میٹھی ہے لیکن اس کا ذائقہ خراب ہے، یہ بیمار ہے، اس کو کڑوی نظر آتی ہے۔ تو میرے دوستوں ہماری روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ بغض، حسد، کینہ اور کبر، اور مسجد میں جی نہ لگنا، نیک لوگوں کے مجلس میں جی نہ لگنا، یہ بھی روحانی بیماریاں ہیں ہماری۔ یہ 4 مہینے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ تاکہ ہماری مسجد کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے۔ ہر آدمی اپنے ایمان کو دیکھ سکتا ہے۔ مسجد میں عموماً ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور مچھلی کو آدمی وہاں سے نکالے پانی سے تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، لیکن جو ہے اس میں چین نہیں آئے گا، پانی کے بغیر اس کو چین نہیں آئے گا۔ اور منافق کی مثال کیسی ہے؟ جیسے پنجرے کے اندر جو ہے وہ پرندہ ہوتا ہے اور چوچے مارتا ہے، کس طرح میں جہاں سے باہر نکلوں۔ میرے دوست ہر آدمی اپنا کسی کی کہنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو اپنے آپ کو جو ہے دیکھ سکتا ہے کہ میرا مسجد میں جی لگتا ہے نہیں لگتا، قرآن پڑھتے ہوئے میرا جی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے میرا جی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، نماز پڑھتے ہوئے میرا جی لگتا ہے کہ نہیں لگتا، میں کہاں ہوتا ہوں نماز میں۔ دوستو سارے انبیاء علیہ السلام نے اس روح کی محنت کی ہے، روح کو طاقتور بناؤ، جاندار بناؤ، شاندار بناؤ۔ مثال دیتے ہیں کہ ایک اندھا تھا اور ایک لنگڑا تھا، تو اندھا جو تھا وہ تو لنگڑے آنکھیں تو اس کے جو ہے وہ اس کی آنکھیں تو ٹھیک تھی لیکن چل نہیں سکتا تھا، لیکن اندھا جو تھا وہ چل تو سکتا تھا لیکن اس کی آنکھیں نہیں تھی۔ تو اس اندھے نے جو ہے لنگڑے کو جو ہے وہ اپنے کندھے پہ بٹھایا اور ایک باغ کی چوری کی۔ وہ اس کو راستہ بتاتا تھا اور جو ہے لنگڑا اوپر بیٹھا وہ اس کو راستہ بتاتا تھا، وہ جاتا تھا باغ میں چوری کی۔ تو اب جو ہے جب سزا مالک آیا تو اس نے کس کو سزا دے گا؟ ایک کو دے گی کہ دونوں کو دے گی؟ دونوں کو دے گی۔ تو یہ جو سزا ملے گی یہ پھر روح کو بھی ملے گی اور جسم کو بھی ملے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائی اس کی محنت ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوم پر جو محنت کی ہے وہ اس بات کی محنت کی ہے کہ ان کی روح جاندار اور شاندار ہو جائے، وہ کہے وہ کرے جو اس کے رب کا حکم